اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 129، غزوہ فتح مکہ پارٹ 3۔ بات چل رہی ہے غزوہ فتح مکہ کی۔ پچھلے آڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ ہجرت کے 8ویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ 10 رمضان کو مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور مکہ سے پہلے مر الزہران میں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ ادھر عباس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر نکلتے ہیں مر الزہران کے باہر کہ شاید کوئی چرواہا وغیرہ ملے تو اس کو مکہ میں اسلامی لشکر کے آنے کی خبر دے دیں کہ اگر کسی کو معافی اور امن اور امان چاہیے ہو تو ابھی آ جائے، ورنہ جنگ وغیرہ ہو گئی تو پھر معافی وغیرہ نہیں مل سکتی۔ تبھی وہاں ابو سفیان اپنے 2 دوستوں کے ساتھ مل جاتا ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ مر الزہران تک پہنچ چکے ہیں، تم سب کے بچنے کی بس ایک ہی صورت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر معافی مانگ لو اور اسلام قبول کر لو۔ تو اس طرح ابو سفیان عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے خچر پر بیٹھ کر مر الزہران کے لیے نکلتا ہے اور ابو سفیان کے دونوں دوست مکہ بھاگ جاتے ہیں۔ اب آگے عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابو سفیان کو لے کر چلا اور مر الزہران میں سارے لوگوں کے چولہے جل رہے تھے۔ میں جب کسی کے پاس سے گزرتا تو وہ پوچھتا یہ کون ہے، مگر جب دیکھتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر ہے اور میں اس پر سوار ہوں تو کہتے یہ رسول اللہ کے چچا ہیں اور آپ کے خچر پر ہیں، یعنی پہچان جاتے۔ پھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ مل گئے، پوچھنے لگے کون ہے، اور اٹھ کر میری طرف آئے اور ابو سفیان کو دیکھا وہ چادر سے اپنے کو کورڈ کیے ہوئے تھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ پہچان گئے۔ کہنے لگے ابو سفیان اللہ کا دشمن، اللہ کا شکر ہے بغیر محنت کے تو میرے قابو میں آ گیا۔ پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے۔ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے بھی خچر کی ایڑ لگائی، میں آگے بڑھ گیا اور خچر سے کود کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا گھسا۔ تب تک عمر رضی اللہ عنہ بھی دوڑتے ہوئے گھس آئے اور بولے اے اللہ کے رسول، یہ ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں۔ عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے ابو سفیان کو پناہ دی ہے۔ پناہ کا مطلب ہوتا تھا کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ عمر رضی اللہ عنہ بار بار ابو سفیان کو مارنے کی اجازت مانگ رہے تھے تو میں نے کہا عمر ٹھہر جاؤ، اللہ کی قسم اگر یہ تمہارے قبیلے یعنی قبیلے عدی کا آدمی ہوتا تو تم ایسی بات نہیں کہتے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عباس اللہ کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک میرے باپ یعنی خطاب کے اسلام لانے سے اگر وہ اسلام لاتے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عباس آپ کا اسلام لانا میرے باپ کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمہارا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو ہر چیز میں آگے رکھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس ابو سفیان کو اپنے ڈیرے میں لے جاؤ، صبح میرے پاس لے آنا۔ تو میں اسے ڈیرے میں لے گیا اور صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا ابھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم، کتنے شفیق ہیں۔ میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو اب تک میرے لیے تو کچھ کرتا، کچھ کام آیا ہوتا، اس کا مطلب کوئی اللہ کے سوا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا تمہارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کس قدر حلیم، کس قدر کریم اور کس قدر صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ارے گردن مارے جانے کی نوبت آنے سے پہلے پہلے اسلام قبول کر لو اور یہ شہادت اور اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کسی صحابی نے کہا کہ تمہارے دماغ میں شکوک و شبہات ہیں، ایسا کرتے ہیں تمہاری گردن اڑا دیتے ہیں، سارے شکوک و شبہات خود بخود حل ہو جائیں گے۔ بہرحال جب یہ بات چیت ہوئی تو ابو سفیان نے اسلام قبول کیا اور بعد میں ابو سفیان کا اسلام بہت خوبی والا ہو گیا، یعنی کہ اعلیٰ درجے کے وہ مومن ہوئے۔ جب سے اسلام قبول کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سر اٹھا کر
یعنی کہ نظر اٹھا کر انہوں نے نہیں دیکھا احتراماً۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ابو سفیان حمزہ کا نعم البدل بنیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی دعا کی تھی۔ جب ابو سفیان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے لواحقین سے کہا، مجھ پر مت رونا، کیونکہ اسلام لانے کے بعد میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ سردار تھے نا بہرحال۔ حدیث میں آتا ہے، خیارکم فی الجاہلیتی خیارکم فی الاسلام، جو تم میں جہالت میں بہترین ہوتے ہیں وہ اسلام میں بھی بہترین ہوتے ہیں، اذا فقہوا، جب وہ اسلام کی سمجھ حاصل کر لیں۔ عباس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ریکویسٹ کی کہ اللہ کے رسول، ابو سفیان سردار درجے کا آدمی ہے، اس کو اعزاز اور آنر پسند ہے، لہٰذا کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اس کو کوئی مقام دے دیں، آپ ان کو کوئی رتبہ دے دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس کے لیے امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے ایمنیسٹی ڈکلیئر کر دی کہ جو اپنے اپنے گھروں میں چلا جائے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو مسجد حرام میں چلا جائے گا اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو آگے کوچ کا آرڈر دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔